حضرت آدم علیہ السلام کی 8ویں کہانی، اولین نبی کا منصب، علم، رہنمائی اور انسانیت کی تعلیم۔ تعارف۔ حضرت آدم علیہ السلام کا شمار نہ صرف پہلے انسان بلکہ اولین نبی کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق کرنے کے بعد علم عطا فرمایا، زمین پر بھیجا اور آپ کو انسانیت کی رہنمائی کے عظیم فریضے پر مامور فرمایا۔ اپنی اولاد کو توحید، عبادت، اخلاق اور معاشرتی اقدار کی تعلیم دی۔ آپ کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی اصل منزل اللہ کی بندگی اور ہدایت کی پیروی ہے۔ قرآنی پس منظر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ البقرہ 31۔ یہ آیت اس بات کا اعلان ہے کہ حضرت آدم کو علم عطا ہوا جو فرشتوں پر ان کی فضیلت کا سبب بنا۔ علم کی بنیاد پر اللہ نے آدم کو نبوت کا شرف عطا کیا اور ان کے ذریعے انسانیت کی تربیت کا آغاز کیا۔ علم کی عطا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے آپ کو علم سکھایا۔ اشیاء کے نام، ان کی حقیقتیں اور دنیا کی فطرت کے اسرار حضرت آدم کو بتائے گئے۔ یہ علم محض الفاظ کا مجموعہ نہ تھا بلکہ وہ فہم اور حکمت تھی جو نبوت کے لیے ضروری ہے۔ پہلا درسگاہ۔ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو تعلیم دینا شروع کی۔ اپنے بچوں کو بتایا کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی رازق ہے اور صرف اسی کی عبادت واجب ہے۔ اپنے توحید، حلال و حرام، حقوق و فرائض اور زندگی کے اصول سکھائے۔ حضرت آدم کی رہنمائی۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو عبادت کے طریقے سکھائے۔ اپنے اللہ کی رضا کے حصول کا راستہ دکھایا۔ اپنے بتایا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ اپنے عدل، انصاف، محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دی۔ نبی کا کردار۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت ہمیں بتاتی ہے کہ نبوت محض غیبی علم کا نام نہیں بلکہ عملی تربیت کا عمل ہے۔ اپنی اولاد کو صرف باتوں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے سکھایا۔ ہدایت کا سلسلہ۔ حضرت آدم کی نبوت کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اللہ نے فرمایا، جب میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا نہ وہ خوف کھائے گا نہ غم زدہ ہوگا۔ البقرہ 38۔ نسل انسانی کی تربیت۔ حضرت آدم کی زندگی کا مقصد صرف اپنے لیے عبادت نہیں تھا بلکہ اپنی نسل کو اللہ کا بندہ بنانا تھا۔ اپنی اولاد کو سکھایا کہ وہ اللہ سے ڈریں، صدقہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، ظلم نہ کریں اور حق پر قائم رہیں۔ واقعہ قابیل و حابیل۔ یہ واقعہ حضرت آدم کی تربیت کا ایک اہم پہلو ہے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم کو سخت دکھ ہوا۔ اپنے قابیل کو سمجھایا لیکن اس نے ضد کی۔ اس واقعے سے حضرت آدم کی تربیت اور اخلاقی تعلیم کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دعاؤں کی تعلیم۔ حضرت آدم نے اپنی اولاد کو دعائیں یاد کروائیں جیسے ربوئے نیا ذیل مانیا اے نفاس نیا اوین لویمت غفنر لنیا اویت رحمانیہ لنوابن نویم نے الخیسرنیہ۔ الاعراف 23۔ یہ دعا آج تک امت مسلمہ کے دلوں میں زندہ ہے اور توبہ و ندامت کا بہترین نمونہ ہے۔ توحید کی دعوت۔ حضرت آدم کی تعلیمات کا محور اللہ کی وحدانیت تھا۔ انہوں نے شرک سے بچنے کی سخت تلقین کی اور بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سماجی زندگی کی تعلیم۔ حضرت آدم نے اپنی اولاد کو اجتماعی زندگی کے اصول سکھائے۔ رشتوں کا احترام۔ 2 والدین کی اطاعت۔ 3 ہمسایوں کے حقوق۔ 4 مظلوم کی مدد۔ 5 ایمانداری اور انصاف۔ اخلاقی تعلیمات۔ حضرت آدم کی نبوت کا ایک اہم پہلو اخلاقیات کی تعلیم تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جھوٹ گناہ ہے، حسد دل کو جلا دیتا ہے، غرور انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ اولین مسجد۔ روایات کے مطابق حضرت آدم نے زمین پر پہلی عبادت گاہ یعنی مسجد تعمیر کی جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ مسجد بعد میں بیت اللہ کے طور پر معروف ہوئی۔ سبق آموز نکات۔ 1 علم انسان کو فضیلت عطا کرتا ہے۔ 2 نبوت انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ 3 حضرت آدم کی تعلیمات آج بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ 4 توحید اور عبادت ہی انسان کی اصل منزل ہے۔
5 نبی کا کردار محض روحانی نہیں بلکہ سماجی اور اخلاقی بھی ہے۔ 6 ہر انسان کو اپنے بچوں کی تربیت حضرت آدم کے طریقے پر کرنی چاہیے۔ مفسرین کی آرا۔ تفاسیر میں حضرت آدم کی نبوت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم نے اپنی نسل کو اس دور کے مطابق مکمل رہنمائی دی۔ ان کی نبوت کا دائرہ محدود نہ تھا بلکہ اس نے انسان کے ہر پہلو کو شامل کیا: عقیدہ، عبادت، اخلاق، معاشرت اور قانون۔ عملی نتائج: 1 ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے کیونکہ یہ اولین نبی کی سنت ہے۔ 2 ہمیں اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دینی چاہیے۔ 3 ہمیں توحید کو اپنی زندگی کا مرکز بنانا چاہیے۔ 4 ہمیں دعاؤں کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ 5 ہمیں اجتماعی اور انفرادی زندگی میں انصاف، محبت اور صبر کو فروغ دینا چاہیے۔ نتیجہ: حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت انسانیت کے لیے رحمت تھی۔ اپنے صرف ایک نبی نہیں بلکہ ایک معلم، رہنما، والد اور مربی کے طور پر اپنے کردار کو نبھایا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہے اور اس کی زندگی کا مقصد صرف دنیاوی ترقی نہیں بلکہ اخروی کامیابی ہے۔ حضرت آدم کی نبوت کی روشنی آج بھی ہمیں اندھیروں سے نکال سکتی ہے اگر ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں۔